رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست کا موضوع ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی مختلف صورتیں۔ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اس حالت میں ہے کہ ان کی مدد کی جائے، ان کے اوپر خرچہ کیا جائے، تو یہ اولاد کے اوپر ضروری ہے کہ ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کے اوپر خرچ کریں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میرے باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت ومالک لوالدک ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اموال اولادکم من کسبکم فکلوا ہنیئا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے۔ بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے تم کھاؤ وہ چیز ہے جو تمہاری کمائی سے ہو، اور تمہاری اولاد کے مال تمہاری کمائی سے ہیں، اس لیے اسے بخوشی کھا سکتے ہو۔ تو جو اولاد کا مال ہے وہ بھی حقیقت میں والد ہی کا ہے، والدین ہی کا ہے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی دیکھ ریکھ کریں، ہر طرح سے ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں اگر وہ اس کے ضرورت مند ہوں تو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک میں سے یہ بھی ہے کہ اگر آپ جہاد کرنا چاہتے ہیں، جہاد جو بڑی عظیم عبادت ہے، تو اس میں بھی آپ والدین سے سوال کریں، ان سے پوچھ لیں، ان کی رضا حاصل کریں، بغیر ان سے پوچھے ہوئے آپ نہ جائیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا یمن میں تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا، ہاں میرے ماں باپ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا انہوں نے تجھے اجازت دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرجع الیہما فاستاذنہما فإن أذنا لك فجاہد وإلا فبرہما۔ تو ان کے پاس واپس لوٹ جا اور ان سے اجازت طلب کر، اگر وہ اجازت دیں تو جہاد کر، ورنہ ان کے ساتھ نیکی بجا لا۔ یعنی وہ اجازت دیتے ہیں تو پھر جہاد میں نکلو، نہیں تو پھر انہی کے ساتھ ان کی خدمت کر کے نیکی حاصل کرو۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے صحیح ترغیب و ترہیب میں نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کے اندر بھی ہے کہ والدین کی خدمت کر کے ہی آدمی جہاد کرے، یعنی جہاد کرنا چاہتا ہے تو ان کی خدمت کرے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، والدین سے پوچھے بغیر آدمی جہاد میں نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا درجہ اور مرتبہ ہے تاکہ والدین ناراض نہ ہوں، اور ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کو راضی کرنا، گویا کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اسی طرح سے والدین سے حسن سلوک اور ان کی فرما برداری نفلی عبادت پر مقدم ہے۔ نفلی عبادتیں ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اپنے والدین کی خدمت کیجئے اگر اس کے وہ ضرورت مند ہوں تو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 بچوں کے سوا کسی نے ماں کی گود میں گفتگو نہیں کی، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور صاحب جریج۔ جریج ایک عابد تھے۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تو آپ لوگ واقعہ جانتے ہی ہیں۔ جریج ایک عابد تھے جنہوں نے ایک عبادت خانہ بنا رکھا تھا، اور ایک دن اس میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی ماں آئی اور انہوں نے کہا، اے جریج، تو انہوں نے دل میں کہا، اے اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز ہے، کیا کروں؟ نماز پڑھ رہا ہوں، ماں پکار رہی ہے۔ چنانچہ جواب نہیں دیا۔
نماز میں لگے رہے، وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن پھر ان کی ماں آئی اور اس نے پکارا ہے جریج، یعنی ان کو بلایا، تو پھر یہی بات کہی۔ انہوں نے دل میں کہا کہ یا اللہ، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف نماز، آخر وہ نماز میں لگے رہے۔ تو ان کی ماں کے منہ سے بد دعا نکل گئی، کہنے لگی اے اللہ اسے موت نہ دینا جب تک یہ کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ اور اس سے پہلے بتایا گیا ہے کہ والدین کی دعائیں اور بد دعائیں قبول ہوتی ہیں اولاد کے حق میں، اس لیے آدمی کو بچنا چاہیے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے والدین ان کو یعنی اپنے بچوں کو بد دعا دیں۔ ایسا عمل بچوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ادھر بنی اسرائیل میں جریج اور ان کی عبادت کا چرچا ہونے لگا۔ ان میں ایک بدکار عورت تھی جس کے حسن و جمال کو بطور مثال بیان کیا جاتا تھا۔ وہ کہنے لگی اگر تم چاہو تو میں اسے پھنساؤں۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو جریج پر پیش کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ پھر وہ ایک چرواہے کے پاس گئی جو اس کے عبادت خانے کے پاس ٹھہرا کرتا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ چرواہے نے اس سے صحبت کی، وہ حمل سے ہو گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگی یہ جریج کا بیٹا ہے۔ لوگ آئے، جریج کو عبادت خانے سے باہر نکال کر عبادت خانے کو منہدم کر دیا اور جریج کی پٹائی کرنے لگے۔ جریج نے پوچھا یہ کوئی بات تو بتاؤ۔ کہنے لگے تو نے اس فاحشہ سے زنا کیا ہے اور اب تو اس کے بچے بھی پیدا ہو چکا ہے۔ جریج نے کہا وہ بچہ کہاں ہے؟ لوگ بچہ لے آئے تو جریج نے کہا ذرا ٹھہرو، میں نماز پڑھ لوں۔ پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بچے کے پاس آئے اور اس کے پیٹ میں کچوکا دیا اور کہا بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول اٹھا فلاں چرواہا ہے۔ پھر تو لوگ جریج کے پاس آ کر اسے بوسہ دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تمہارے لیے سونے کا عبادت خانہ بنا دیتے ہیں۔ جریج نے کہا نہیں، بس ایسا ہی مٹی کا بنا دو۔ چنانچہ انہوں نے عبادت خانہ بنا دیا۔ تو اس واقعے سے یہ عبرت اور نصیحت ملتی ہے کہ نفلی عبادتوں پر والدین کو مقدم کرنا چاہیے۔ ان کی والدہ ان کو پکار رہی تھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ نماز توڑ کر کے نفلی عبادت نماز میں لگے ہوئے تھے تو توڑ کر کے ان کو جواب دیتے، لیکن انہوں نے ایسا جواب نہیں دیا تو ان کی والدہ نے بد دعا کی۔ لیکن فرض نماز ہو تو اس کو توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر والدین بلائیں فرض نماز میں ہوں تو آپ ان کا جواب نہیں دیں گے اور نفلی عبادتوں میں جواب دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدین کے حق میں دعا کرنا چاہیے۔ والدین کے حق میں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ والدین کے حقوق بہت عظیم ہیں، بہت بڑے ہیں، اور والدین کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میرے ساتھ میری تربیت کی ہے، یعنی بڑی محبت اور پیار سے میری تربیت کی ہے، اے اللہ تو ان پر رحم فرما۔ تو میرے بھائیو دوستو، والدین کے لیے خصوصی طور سے ہمیں اور آپ کو دعا کرنا چاہیے۔ والدین بہت بڑی نعمت ہیں اور ان کے احسان کو آدمی چکا نہیں سکتا، اس دنیا میں نہیں چکا سکتا۔ اس کی ایک صورت ہے چکانے کی، لیکن آج اس زمانے میں وہ صورت بھی پائی نہیں جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور اس سے پہلے والی روایت جریج والی یہ متفق علیہ روایت تھی۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ اور علم ينتفع به، علم نافع، اور ولد صالح، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ یعنی جب اس دنیا سے انسان چلا جاتا ہے تو اس کا سارا عمل بند ہو جاتا ہے، لیکن کوئی صدقہ جاریہ، کہیں کنواں کھدوا دیا ہے، کہیں مدرسہ بنوا دیا ہے، کہیں مسجد ہے، کہیں مسجد میں پنکھے لگوا دیے ہیں، یعنی اس طرح سے صدقہ اس نے جو صدقہ جاریہ چھوڑا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یا علم چھوڑا ہے، کسی کو قرآن سکھایا ہے، قرآن بتایا ہے، پڑھایا ہے، یا کتابیں لکھ کر کے چھوڑی ہیں، دینی کتابیں لکھی ہیں،
تو اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے نیک اولاد ہے، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، نیک اولاد چھوڑا ہے میرے بھائیو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ اپنی اولاد کی تربیت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے، یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ یعنی اگر آپ اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں تو یہ سرمایہ آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کی اولاد صالح ہو، نیک ہو، نمازی ہو، تاکہ وہ آپ کے لیے دعا کرے اور یہ دعا کا فائدہ آپ کو پہنچتا رہے۔ تو اس کا یعنی کوئی انسان انتقال کر جاتا ہے تو یہ 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں، باقی سارے عمل بند ہو جاتے ہیں، 3 عمل اس کے جاری رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان تینوں چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، صدقہ جاریہ بھی اور علم نافع بھی چھوڑنا چاہیے، اور ولد صالح یعنی نیک اولاد، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے تاکہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنے۔ یہ چند چیزیں تھیں، انشاءاللہ بقیہ چیزوں کو اگلے پروگرام میں پورا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔